بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منع قوم الزكاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، تنہا پالنے والا ہے. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے مال میں واجبی زکوٰۃ کو فرض کیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر بالعموم، اور بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہر مسلمان کو، اپنے ماننے والے کو یہ تلقین فرمائی:
اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، اور ایک معنی زکوٰۃ کا ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ بڑھنا اور اضافہ ہونا، اس معنی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ نے فرمایا جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اور اس کی بنیاد پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ یہ انسان کے مال میں بڑھنے اور بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے اس مال کے اندر جتنی اس کی سال بھر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے درمیان 2.5% خرچ کرنا، 40واں حصہ مال نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا اور پچھلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ البتہ فرق دونوں میں کافی ہے، اور دونوں میں کافی ہے اور رہے گا، کیونکہ پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پچھلی شریعتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد انہیں جو حکم ہوا تھا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ذکر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان تمام کی طرف ہم نے وحی کی تھی اس بات کی کہ یہ لوگ فعل الخیرات، نیکی کے کام کریں، اور نیکی کے کاموں میں خصوصی طور پر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکاۃ، یعنی اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اپنے واجبی مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ نے کہا یہ سارے ہمارے نیک بندے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں کے اندر، پچھلی شریعت میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم لاگو تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، والزکاة، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے یہاں پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے یہاں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورہ مریم ہی کے اندر۔ ان کے زبانی جب وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، جب ان کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور سکھایا انہیں چند باتیں، چند کلمات، اس موقع پر انہوں نے کہا، اللہ نے ذکر کیا سورہ مریم کے اندر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے وصیت کی گئی ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
نماز کی وصیت کی گئی ہے اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی عیسائیوں پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض تھی، اور زکوٰۃ لوگوں کا حکم تھا کہ زکوٰۃ دیں، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کو جو مختلف کام کرنے کے لیے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کام یہ بھی کرنے کے لیے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور یہ زکوٰۃ دینا اور نماز قائم کرنا یہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر فرض تھا۔ ان تمام آیات سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعتیں جو پہلے شریعت تھیں، جتنی پہلی شریعتیں تھیں، تمام شریعتوں کے اندر پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان زکوٰۃ کا حکم موجود تھا، اور لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی گئی۔ ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، پہلی شریعتوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے اور نہایت ہی نرالا ہے اور بہترین اور خوبصورت سسٹم ہے۔ یہ سسٹم پچھلے دور میں پچھلی امتوں کے اندر نہیں پایا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر اسلام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا۔ زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا۔ اگر انسان زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے یہاں اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں پہلی چیز کلمہ شہادت ہے، نمبر 2 پر نماز ہے، اور نمبر 3 پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس سے اس زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جسے اسلام کا حکم قرار دیا، اسلام کا رکن قرار دیا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سخت سزا دی جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جو انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی زکوٰۃ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے۔ اسی لیے 2 درجنوں سے زائد آیتوں میں 2 درجنوں سے زائد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ آپ قرآن مجید کو پورا پڑھ جائیے، ایک جگہ نہیں 2425 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مفسرین نے، شارحین نے لکھا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شریعت اسلامیہ میں نماز کی جتنی قدر ہے، جتنی اہمیت ہے، اس سے اتنی ہی اہمیت نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی اہمیت اسلام میں، شریعت میں نماز کی ہے، اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں ادا کرتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان اس کے اوپر مصر رہتا ہے، وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کفری عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ کو وہ جان بوجھ کر کے نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا فریضہ ہے، زکوٰۃ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اگر قوم انکار کر دیں، قوم کے لوگ انکار کر دیں، تو حاکم وقت کی اجازت ہے، حاکم وقت کو اجازت ہے، حاکم وقت کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اس قوم سے لڑیں، لڑائی کریں،
जिहाद करें, उनसे कत्ल गारत गिरी करें, उन्हें मारें और उनसे ज़कात का माल वसूल करें। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, वल्लाही लौ क़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का। अल्लाह की कसम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अल्लाह की कसम, जिसने भी नमाज और ज़कात में फ़र्क करने की कोशिश की, इन दोनों के दरमियान तफरीक करने की कोशिश की कि नमाज तो फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ये नबी के ज़माने में सिर्फ था और इसका हुक्म नबी के ज़माने तक महदूद था, और उसके बाद के अदवार में जो लोग इसको साक़ित करार देते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लउक़ातिलन्ना, उससे मैं क़िताल करूँगा, उससे मैं जंग करूँगा, लड़ाई करूँगा। बाद सहाबा को तरद्दुद हुआ कि अबू बकर सिद्दीक को क्या पड़ी है, क्या जरूरत है लड़ाई करने की, क्या जरूरत है अपने मुस्लिम भाई से जंग करने की। उमर बिन खत्ताब ने भी कहा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपने उस काम के ऊपर मुसिर रहे और कहा, जब तक अगर लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे तब तक मैं लड़ाई करता रहूंगा। और सुनो, कहा मेरे नबी के ज़माने में अगर कोई शख्स एक रस्सी भी ज़कात में देता रहा है और इस दौर में अगर वो इनकार करता है तब भी मैं लड़ूंगा, उससे क़िताल करूंगा, जंग करूंगा। जब ये बात उन्होंने कही, उमर बिन खत्ताब कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को खोल दिया और अबू बकर सिद्दीक की बात मेरे जहन में आ गई, मुझे समझ में आ गई, मैं भी उनकी तायद करने लगा और तमाम सहाबा उनकी तायद करने लगे। इससे ये बात मालूम हुई मेरे भाइयों कि ज़कात की बड़ी अहमियत है शरीयत इस्लामिया में। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मल्लम युज़क्की फला सलात लह, जिसने ज़कात अदा नहीं की उसकी एक नमाज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ज़कात और नमाज का कितना गहरा रब्त है, कितना गहरा ताल्लुक है। और माह रमज़ान के अंदर आम तौर पर लोग ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं, मल्लम युज़क्की फला सलात लह, जिसने सलात लहू, जिसने एक भी ज़कात के अंदर रुपया देने से इनकार किया, जिसने ज़कात देने से इनकार किया, ज़कात का माल देने से इनकार किया, फला सलात लहू, इसकी एक नमाज कबूल नहीं होगी। इससे अंदाजा होता है कि हमारे सलफ में, हमारे सहाबा में, हमारे ताबिईन में ज़कात की बड़ी कीमत थी, बड़ी कदर कीमत थी, बड़ा ऊंचा मकाम था, उनके नज़दीक बड़ी अहमियत थी। इसीलिए वो लोग ज़कात को बराबर अपने वक्त पर अदा करते। और एक दौर आया कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक भी ज़कात लेने वाला नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा निज़ाम था, ऐसा सिस्टम था, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम उनको दिया था कि उन्होंने अपने ज़कात के माल से और अपने माल से तमाम के तमाम लोगों को मालदार कर दिया। हत्ता कि कौम का हर फर्द ज़कात लेकर के फिरता था, घूमता था और आता था बैतुल माल के अंदर इकट्ठा करने, जमा करने के लिए, लेकिन कोई भी मजबूर इंसान नजर नहीं आता। ये इस बात की दलील है कि उनके यहाँ ज़कात की बड़ी अहमियत थी, बड़ी कदर व मंजिलत थी, बड़ा ऊंचा मकाम था, जिसकी बुनियाद पर उनके यहाँ ज़कात की अहमियत की बुनियाद पर एक भी भिखारी और भीख मांगने वाला फकीर मिस्कीन उनके दौर में नजर नहीं आया। सारे के सारे लोग आगे बढ़ते चले गए। इसी तरह मेरे भाइयों, कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की एक बड़ी फजीलत को जिक्र करते हुए कहा कि जो शख्स ज़कात अदा करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ज़कात का माल लें, और ये ज़कात का जो माल लेते हैं इसके ज़रिए आप इनका माल भी पाक करते हैं, इनके जिस्म को भी पाक करते हैं, इनके दिल को भी पाक करते हैं, इनके अखलाक और किरदार को भी पाक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। नबी को हुक्म हुआ कि आप लोगों से माल अखज़ करें, लें, जब ज़कात का माल वसूल करें तो लेते वक्त जो है आप उनके लिए दुआ कर दें, बारकल्लाहु फीक कह दें, जज़ाकल्लाहु खैरन कह दें। ये दुआ सिखाई गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते, इससे उनके दिल को इत्मीनान हो जाता। इसी तरह माल को निकालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि जब आप उनका माल लें तो गोया कि आपका माल लेना, उनके ज़कात के माल को वसूल करना, ये उनके माल को पाक करता है, उनके दिल को पाक करता है, उनके अखलाक और किरदार को पाक करता है। इन तमाम अहादीस
اور قرآنی آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کی نگاہ میں زکوٰۃ کا بڑا اونچا مقام ہے اور شریعت کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت و قدر و منزلت ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اندر ہے یہ بات بھی جاننا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ زکوٰۃ چند اشیاء کے اندر ہے، سونے کے اندر، چاندی کے اندر، نقد روپیے کے اندر، مال تجارت کے اندر، زراعت کھیتی جو نکلتی ہے اس کے اندر، اسی طرح سے چوپایوں کے اندر، جانوروں کے اندر زکوٰۃ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تمام چیزوں کے اندر زکوٰۃ لگتی تھی اور لوگ زکوٰۃ دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سونے، اگر ہمارے پاس سونا ہے تو سونے کی کیا زکوٰۃ ہے، سونے کا نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، اس کو عام طور پر 7.5 تولہ کہا جاتا ہے۔ اگر اتنا سونا کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آج کا میں نے جو ریٹ نکالا ہے وہ تقریباً 1 تولہ سونے کی قیمت ہے 48,860 روپیہ 48,860 روپیہ، یہ 1 تولے کی قیمت ہے۔ تقریباً یہ 7.5 تولے یا 8.5 تولے کی 85 گرام کی جو قیمت بنتی ہے 4,15,310 روپیہ۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج 30 تاریخ ہے اپریل کی 2021، 30 اپریل 2021 کا جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 4,15,310 روپیہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا اس کے پاس ہے، اتنی قیمت کے برابر سونا ہے تو اس کے اوپر 2.5% سونے زکوٰۃ لگے گی، اور وہ گویا کی 40واں حصہ۔ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں 40 سے تو نکل کر کے اس کا حاصل آتا ہے 10,338 یا 10,382 روپیہ اس بندے کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا 2.5%۔ یہ کس کے اندر؟ سونے کے اندر۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، 1 تولہ آج کے ریٹ میں 720 روپیہ، آج کے ریٹ کی بات بتا رہا ہوں، 720 روپیہ 1 تولے کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ کی جو میں نے قیمت نکالی ہے وہ تقریباً 37,800 روپیہ، 37,800 روپیہ۔ اس کے برابر اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ بھی 2.5%، اور 37,800 کا 2.5% یعنی 40واں حصہ یہ تقریباً 945 روپیہ بنتا ہے، یعنی اس کے اوپر 945 روپیہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اسی طرح سے نقد، جو ہمارے پاس پیسے روپیے ہوتے ہیں، اس نقدی روپے کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نصاب چاندی کا نصاب متعین کیا گیا ہے۔ یعنی اگر چاندی کے برابر آپ کا پیسہ 52.5 تولہ کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مثال کے طور پر 37,800 روپیہ آپ کے پاس، تمام ضروریات کو نکالنے کے بعد، سال بھر کے خرچ کو نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو 945 روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیے، 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپیہ، 1 کروڑ روپے پہ 2.5 لاکھ روپیہ۔ اسی طرح آپ جتنے روپیہ آپ کے پاس ہو بینک بیلنس میں اضافی روپیے ہو، ان تمام کے اوپر آپ کو 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ شریعت کا نظام اور سسٹم ہے۔ اسی طرح مال تجارت میں کوئی آدمی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، مال کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی مال ہے ان تمام مالوں کا 1 سال کے اخیر میں وہ کاؤنٹ کرے گا، اور جو رقم رننگ ہے، جو رننگ رقم ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا، جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، گنے گا۔ تمام کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جتنا مال آتا ہے، جتنی رقم آتی ہے، مثال کے طور پر ایک گودام میں یا اسی طرح سے ایک دکان میں یا ایک مال کے اندر اس کی جو رقم لگی ہوئی ہے، مال تجارت جسے کہتے ہیں، اس مال تجارت کے اندر تقریباً اس کے 8 سے 10 لاکھ روپے پھنسے ہوئے، یا 1 ہی لاکھ سمجھ لیجئے، 1 لاکھ روپیہ ہے، تو سال کے اخیر میں اسے اس مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی 2,500 روپیہ اسے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، جتنا گودام میں مال ہے، جتنا دکان میں مال ہے، مال میں مال ہے، جتنا مال ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے، اسے جمع کرتے ہوئے، اسے گن کر کے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ تمام کا تمام زکوٰۃ کا نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔
میرے بھائیوں زکوٰۃ تو ہم نکالنا چاہتے ہیں، شریعت نے مجھے اور آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ ہم کب ادا کریں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ واجب دو شرطوں پر ہوتی ہے، ایک تو نصاب کو پہنچنے کی بنیاد پر، جو نصاب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 1 سال گزر جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج 30 تاریخ ہے، 30 تاریخ ہم نہیں لیتے ہیں، آج رمضان مہینے کا کون سا روزہ ہے؟ کون سا روزہ ہے؟ 17واں روزہ ہے۔ پچھلے سال ہم نے 17 تاریخ کو 17 روزے کو ہم نے زکوٰۃ ادا کی تھی، تو آج کے دن ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا اگلے دن؟ اس سے پہلے اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، نصاب تک نہیں پہنچا ہے، 1 دن بھی باقی ہے، 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ دو باتیں نصیحت کی تھی، ایک تو یہ کہ مال نصاب تک پہنچے، اور دوسرا وحال علیہ الحول، حولان حول، جس کو عربی میں حولان حول کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں جس میں 1 سال گزر گیا ہو، کہ جس مال کے اوپر، جس چیز کے اوپر سال گزر جائے اور نصاب تک پہنچ جائے وہ مال، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، اس کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کن کو دیں گے، کن لوگوں کو دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ پہلے نمبر پر للفقراء، فقیر وہ ہیں جس کی تعریف میں ذکر کیا گیا کہ فقیر وہ آدمی کہ جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو اور لوگوں کے پاس بھیک بھی مانگے، اپنا مطالبہ کرے، اللہ کے نام پہ مجھے دی، اللہ کے نام پہ مجھے دیجئے، اللہ کے نام پہ مجھے دیں، میں ضرورت مند ہوں، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اسی کو سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للسائل والمحروم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سائل کے لیے اور محروم کے لیے، اور سائل سے مراد یہاں پر فقیر ہے اور محروم سے مراد مسکین ہے۔ جو مسکین اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بھیک نہیں مانگتا اسے مسکین کہتے ہیں، اور جو بھیک مانگے، اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر وہ ہیں جو بھیک مانگے، والمساکین، اور مساکین کے لیے زکوٰۃ کا مال ہے۔ اور مساکین کی تعریف میں نے ذکر کی کہ وہ آدمی مجبور ہے، اس کا خرچہ مہینے کا 20,000 ہے اور اس کی انکم، اس کی ماہانہ آمدنی 18,000 روپے ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ آدمی تحفظ کی بنیاد پر، عفت اور پاک دامنی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے دستے دراز سوال نہیں کرتا ہے، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، ایسے آدمی کو خفیہ طور پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یہ مسکین ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں، امام وقت نے، حاکم وقت نے کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین کیا ہے کہ آپ فلاں جگہ جا کر کے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، اگر وہ آدمی مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجرت کے لیے، اس کو مال دینے کے لیے اور اس کی جو تنخواہ بنتی ہیں اس کو ہم زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا کا مطلب یہ ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھی قسم وہ لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں سے بالکل قریب ہیں، جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ مسلمانوں سے قریب ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو جلا بخشنے کے لیے اور اسلام سے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ 5ویں قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والغارمین، جو بوجھ تلے دب گیا ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان ہے۔ ایک انسان بہت اچھا خاصا تھا، مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، قرض لینا پڑا، اور قرض لیتے 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 اتنا قرض ہو گیا کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ وہ نہ تو اپنا گھر کا خرچہ صحیح طور پر چلا سکتا ہے اور نہ اپنا قرضہ دے سکتا ہے۔
تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے مال سے قرض دیا جا سکتا ہے اور اس کے قرض کو چکایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہو، فی سبیل اللہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معنی سمجھا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، اور آج کے دور میں اس کو توسیع کرتے ہوئے، اسے وسیع کرتے ہوئے لوگوں نے، اہل علم نے ذکر فرمایا، مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ ہر وہ کام جس کے اندر دین کا، شریعت کا اور اعلاء کلمت اللہ کا کام ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے جو پیغام دیا، جو تعلیم دی، اس کا اگر کام ہو رہا ہو تو اس جگہ پر ہم فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مدرسہ ہے، کسی نے مدرسہ قائم اس لیے کیا تاکہ یہاں پر غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور جتنے بھی لوگ ہیں جو مجبور ہیں وہ آ کر کے علم حاصل کریں، تو ایسی صورت میں اس مدرسے کو ہمیں تعاون کرنے کی اجازت ہے، زکوٰۃ کا مال ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی ایسا گھر بنایا ہے، پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین گھر روئے زمین پر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، اور کسی نے یتیم خانہ بنایا ہو، یتیم خانہ بنانے کی صورت میں وہاں پر یتیم بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے کھانے پینے سے لے کر کے ان کی تعلیم و تربیت سے لے کر کے تمام ذمہ داریاں ان کی ادا کی جا رہی ہو، اس جگہ پر زکوٰۃ کا مال دینا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے کوئی آدمی ہے جو مالدار تھا، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اچھا خاصا سفر پر گیا، راستے میں کسی نے اس کا پاکٹ مار لیا، اس کا جیب کاٹ لیا، یا یہ کہ وہ اس کا مال چوری ہو گیا، وہ آدمی پریشان ہے، اس کے پاس نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کھانا ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان، روپیے کی وجہ سے پریشان۔ ان تمام حالت میں اگر کوئی مسافر مجھے اور آپ کو نظر آئے اور میرے اور آپ کے جیب میں، میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کا مال ہے، اس مسافر کو دینا جائز ہے، گرچہ وہ مسافر، وہ آدمی اپنے گھر میں مالدار ہے، اپنے علاقے میں مالدار ہے، اچھا آدمی ہے، اچھی حیثیت کا مالک ہے، لیکن اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ یہ کل ملا کر کے 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے درمیان زکوٰۃ کا مال دینا جائز اور درست ہے۔ وفر رقاب، ساتھ ہوئے 8واں ہے گردن آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی غلام ہے تو اس غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں غلامی کا تو تذکرہ نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ملتا، البتہ اہل علم نے اس مد کے اندر ذرا توسیع کرتے ہوئے، اس مصرف کو ذرا توسیع اور وسیع کرتے ہوئے ذکر کیا، اگر آپ کا کوئی مسلم بھائی کسی علاقے میں پھنسا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی مسلم بھائی کسی جیل کے پیچھے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھنسا ہوا ہے اور مجرم نہیں ہے، بے گناہ ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اہل علم نے اس کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، ان کے اندر آپ زکوٰۃ دیں، اور یاد رکھیے ان 8 مصارف کے علاوہ 9واں مصرف نہیں ہے جہاں پر زکوٰۃ دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں جس کے اندر زکوٰۃ دینا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ 8 مصرف ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صرف 8 کو دیا جائے۔ ایک آدمی مجبور ہے، 1 کو دے دیجئے، 2 مجبور ہیں، 2 کو دیجئے، اور اس میں بھی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 گنا ثواب ملے گا۔ آخر میں چلتے چلتے میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی سنتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ سونے کی ہو، چاہے وہ چاندی کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ہو، اللہ تبارک و تعالی ان مالوں کو جہنم کے اندر تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی تیرا کنز ہے، یہی تیرا خزانہ ہے، یہی تیرا مال ہے جس کو تو سینچ کر کے رکھتا تھا، جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس نے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی،
قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں یہ مال آئے گا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال دنیا کا جس کو ہم نے سینچ کر کے رکھا، گنجا سانپ بن کر کے آئے گا اور ڈسے گا ہمیں اور آپ کو اگر ہم نے زکات ادا نہیں کی، اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے سمیٹ کر کے رکھا تھا، اور اللہ کا جو حق ہے، لوگوں کا جو حق ہے تو نے ادا نہیں کیا تھا، اس لیے میں تجھے ڈس رہا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے، زکوٰۃ کا بڑا خسارہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر قحط سالی عام ہے، دنیا میں لوگوں کے یہاں جو قحط سالی کا دورہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی الا ابتلاہم اللہ بالسنین، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو باران رحمت رک جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو بارش نازل ہوتی ہے یہ بارش آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بھی ایک سبب ہے بارش نہ ہونے کا کہ انسان نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بارش کو روک لیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ بہائم اور چوپائے نہ ہوتے روئے زمین پر، اللہ ایک قطرہ بارش روئے زمین پر نازل نہ کرتا، ایک قطرہ بارش نازل نہیں ہوتی ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے، ہمارے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مستحقین تک ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما، ان کی سیئات کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔